آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ اسرائیلی حملے کے بعد سے 6,25,000 فلسطینی بچے اسکول جانے سے محروم، اقوام متحدہ کی ایجنسی کا انکشاف۔ چیف منسٹر تمل ناڈو کا وزیر اعظم نریندر مودی اور راہل گاندھی کو مکتوب۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں برقی بلز کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی گروپ کے حوالے۔ اپوزیشن جماعتوں نے برقی کو قانونی کے عمل کا آغاز کہتے ہوئے حکومت پر کی تنقید۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال کو نہیں ملی عدالت سے راحت، 12 جولائی تک عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ اور حیدرآباد میں قتل کی وارداتوں کا سلسلہ جاری، 4 افراد کا قتل، ایک نوجوان پر قاتلانہ حملہ۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو محاصرہ شدہ انکلیو پر اسرائیلی حملے کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں 6,25,000 سے زیادہ فلسطینی بچے اسکول نہیں گئے۔ ان میں سے 3 لاکھ جنگ سے پہلے کے طالب علم تھے۔ UN اور WA ٹیموں کی طرف سے فراہم کردہ کھیل اور سیکھنے کی سرگرمیاں بچوں کو دوبارہ اسکول جانے اور ان کی تعلیم کے حق کو بحال کرنے کے لیے تیاری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی افواج غزہ کی پٹی پر تباہ کن جنگ چھیڑ رکھی ہے، جس سے 37,830 سے زیادہ افراد ہلاک اور 86,850 زخمی ہوئے ہیں، جس سے بنیادی ڈھانچے کی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کرنے والی قرارداد کے باوجود حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے 7 اکتوبر سے غزہ پر اپنی جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے اور تل ابیب کو رفح میں اپنا آپریشن روکنے کا حکم دیا، جہاں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ کی تلاش میں تھے۔ گجرات میں 30 سالہ مسلم نوجوان کو ہجوم نے پیٹ کر قتل کر دیا۔ 23 سالہ سلمان ووہرا، جو 22 جون کو گجرات کے چکوڑدرا میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا میچ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، گاڑی پارکنگ کے مسئلے پر ہوئے جھگڑے کے بعد ایک گروپ نے انہیں بے رحمی سے پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ سلمان کی 2 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور ان کی بیوہ 1 ماہ کی حامل بتائی گئی ہے۔ وہ گجرات کے آنند میں پولسن کمپاؤنڈ کے رہنے والے تھے اور کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہجوم نے سلمان کو جے شری رام جیسے نعروں کے ساتھ حملہ کیا، کیونکہ مسلم کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ میچ سے پہلے ہی کشیدگی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ مسلم کھلاڑی ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، جو کہ زعفرانی تنظیموں سے وابستہ کچھ مقامی افراد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر اسٹالن نے میڈیکل کی تعلیم کے لیے لازمی مسابقتی امتحان نیٹ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، قائد اپوزیشن راہل گاندھی سمیت 8 ریاستوں کے چیف منسٹرز کو اس سلسلے میں مکتوب روانہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ریاست تمل ناڈو کو نیٹ سے مستثنی قرار دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسٹالن کا کہنا ہے کہ پروفیشنل کورسز میں داخلوں کے لیے انتخاب کا عمل 12ویں جماعت کے نتائج کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیٹ طلباء پر ایک غیر ضروری اضافی دباؤ ہے۔ حال ہی میں نیٹ پیپر لیک واقعے کے تناظر میں اسٹالن نے کہا کہ دیگر ریاستیں بھی اس کی تائید میں ہیں۔ انہوں نے نیٹ کے خاتمے کے لیے دہلی، ہماچل پردیش، مغربی بنگال، جھارکھنڈ، پنجاب، تلنگانہ، کرناٹک اور کیرلا کے چیف منسٹرز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے خواہش کی کہ وہ قانون ساز اسمبلیوں میں اس طرح کی قرارداد منظور کرنے پر غور کریں۔ انہوں نے راہل گاندھی سے پارلیمنٹ میں تمل ناڈو کو نیٹ سے مستثنی قرار دینے کی تائید کی خواہش کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں برقی بلز کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی کمپنی کو سونپ دی ہے۔ اس بات کا انکشاف چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جمعہ کو دہلی میں میڈیا کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کے دوران کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اڈانی گروپ کے ساتھ جاریہ سال جنوری میں ریاستی حکومت نے داؤس میں تلنگانہ میں سرمایہ کاری سے متعلق معاہدے کیے تھے۔ اس موقع پر اڈانی گروپ نے برقی کے شعبے میں سرمایہ کاری سے متعلق بھی معاہدہ کیا تھا۔ حکومت نے اڈانی کمپنی کو پرانے شہر میں انڈر گراؤنڈ برقی لائن کی تنصیب کی خواہش کی
تاکہ پرانے شہر میں برقی نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس طرح برقی بلز کی وصولی کی ذمہ داری بھی اڈانی کمپنی کو سونپ دی گئی ہے۔ چیف منسٹر کے اس انکشاف کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے الزام عائد کیا کہ ریاست میں برقی کے شعبے کو قانونی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت حیدرآباد کے پرانے شہر میں برقی بلز کی وصولی کے ساتھ ساتھ برقی کی سربراہی اور دیگر امور کو بھی اڈانی کمپنی کو سونپ دیا جائے گا۔ اس کے بعد حیدرآباد کے دیگر علاقوں میں برقی بلز کی وصولی اور سربراہی کی ذمہ داری اڈانی کمپنی کو دی جانے والی ہے، جس کے بعد ریاست میں برقی کو خانگیایا جائے گا۔ نئی دہلی کی ایک عدالت نے ہفتے کے روز دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو مبینہ ایکسائز گھوٹالے سے متعلق بدعنوانی کے معاملے میں 12 جولائی تک عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ کیجریوال کو سی بی آئی نے 3 دن کی تحویل میں پوچھ تاچھ کے بعد عدالت میں پیش کیا۔ سی بی آئی نے کیجریوال کے لیے 14 دن کی جیل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش اور انصاف کے مفاد میں ان کی قید ضروری ہے۔ درخواست کی اجازت دیتے ہوئے خصوصی جج سنینا شرما نے کہا کہ کیجریوال کو 12 جولائی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ کیجریوال کو سی بی آئی نے اپنی حکومت کی ایکسائز پالیسی میں بے ضابطگیوں کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ حیدرآباد کے خانگی ہاسپٹل کے کارڈیولوجی بلاک میں کام کرنے والے ایک لیب ٹیکنیشین کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی، جب اس کی مبینہ طور پر توہین کی گئی اور نشے کی حالت میں کام پر جانے کے لیے اسے ہاسپٹل سے باہر نکال دیا گیا۔ ودیا نگر کے ساکن 40 سالہ کنکا ریڈی 7 سال سے لکڑی کا پل میں واقع خانگی ہاسپٹل میں لیب ٹیکنیشین کے طور پر کام کر رہا تھا۔ جمعہ کی صبح جب وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضری کے لیے گیا تو ہاسپٹل کے عملے نے اسے آمنا سامنا ہونے کے بعد احاطے سے باہر نکل جانے کو کہا، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں کام پر آیا ہوا تھا۔ ہاسپٹل کے عملے کے مطابق شانتی اور ریڈی نامی ہاسپٹل کے ملازمین کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس نے اسے کالر پکڑ کر ہاسپٹل سے باہر ڈھکیل دیا، جبکہ اس منظر کو ہر کسی نے دیکھا۔ بے عزتی محسوس کرتے ہوئے ریڈی نے اپنی بیوی کلپنا کو فون کیا اور اس واقعے سے واقف کروایا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے حکام نے ہفتے کو حیدرآباد کے آر جی آئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 66,11,250 روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی ضبط کی۔ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ڈی آر آئی کے حکام نے دبئی جانے والے ایک مسافرین کو ہوائی اڈے پر روکا اور سامان کی تنقیح کی۔ حکام کو اس کے پاس سے 66,11,250 روپے کے مساوی امریکی ڈالرز ملے، جو مسافر غیر قانونی طور پر ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ رقم مسافر کے ٹرالی بیگ کے اندرونی نیچے اور اوپری اطراف میں پلاسٹک سپورٹ شیٹس کے نیچے چھپائی گئی تھی۔ حیدرآباد میں ایک بار پھر قتل کی وارداتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کل رات شہر کے علاقے ملک پیٹ چادر گھاٹ میں ایک راؤڈی شیٹر کا قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی شناخت نجف آغا کے طور پر کی گئی ہے، جو رین بازار کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ وہ سابق میں قتل کی 2 وارداتوں سمیت بعض مقدمات میں ملوث تھا۔ جمعہ کی رات مصروف ترین علاقے چادر گھاٹ میں میٹرو اسٹیشن کے قریب مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا گیا۔ جگدیر گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص کے قتل کی واردات پیش آئی۔ انل نامی شخص اپنے مکان میں محوقاب تھا کہ نامعلوم افراد نے مہلک ہتھیار سے گلا کاٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ قتل کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسی دوران نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک انجینئر کا قتل کر دیا گیا، جو 20 دن قبل دبئی سے واپس ہوئے تھے۔ مقتول کی شناخت ہدایت علی کے طور پر کی گئی ہے۔ کل نامعلوم افراد نے سنسان مقام پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے ان کا قتل کر دیا۔ بعد ازاں حملہ ور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس کو مقام واقعے سے ملزمین کی گاڑی اور 2 سیل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ قتل کی وجہ کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اسی طرح 17 سالہ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم دانش نامی لڑکے کا قتل کر دیا گیا، جس کی عمر 17 سال بتائی گئی ہے۔ یوسف گڑھا میں واقع ایک خانگی کالج میں لڑکا زیر تعلیم تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ لڑکے کا شراب کے شیشوں سے حملہ کر کے قتل کر دینے کے بعد نعش کو ریلوے ٹریک پر پھینک دیا گیا اور اسے خودکشی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ تاہم طالب علم کے ارکان خاندان کی شکایت پر پولیس نے جب تحقیقات کی تو حقائق کا انکشاف ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ لڑکے کا قتل اس کے ساتھیوں نے کیا ہے۔
قتل کی ان وارداتوں کے علاوہ ایک اور اقدام قتل کی واردات کل رات پرانے شہر کے بنڈلہ گوڑا غوث نگر میں پیش آئی۔ ذرائع کے مطابق عبداللہ نامی نوجوان پر کل رات خنجروں سے حملہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے شہر میں قتل کا بازار گرم ہے۔ پولیس کی جانب سے جگہ جگہ بڑے پیمانے پر تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے، تاہم قتل کی وارداتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد سے 6,25,000 فلسطینی بچے اسکول جانے سے محروم، اقوام متحدہ کی ایجنسی کا انکشاف۔ چیف منسٹر تمل ناڈو کا وزیر اعظم نریندر مودی اور راہل گاندھی کو مکتوب۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں برقی بلز کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی گروپ کے حوالے۔ اپوزیشن جماعتوں نے برقی کو قانونی کے عمل کا آغاز کہتے ہوئے حکومت پر کی تنقید۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال کو نہیں ملی عدالت سے راحت، 12 جولائی تک عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ اور حیدرآباد میں قتل کی وارداتوں کا سلسلہ جاری، 4 افراد کا قتل، ایک نوجوان پر قاتلانہ حملہ۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ اسی کے ساتھ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔